بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہماری 22ویں ویڈیو ہے۔ 21ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے مدینے میں بلوا بھیجا، اور آپ کے گھر والے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیوی بھی مدینہ میں تشریف لائیں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تھے اس وقت آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس کے بعد جو صفہ تھا مدینہ کے مسجد نبوی کے سامنے جو ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پہ مسکین، پریشان حال، غربا، مساکین سب آ کے بیٹھتے تھے۔ وہاں پہ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے، سب کچھ وہیں کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، سارا کام اسی چبوترے پہ غریب جو صحابہ تھے آ کے کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں اپنی زندگی کے شب و شام گزارتے تھے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ پیدا فرمایا۔ اس کے بعد سارے لوگ آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے لگے تھے، دونوں گروپ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو قبیلے تھے یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کے درمیان اور اوس و خزرج جو انصار کا قبیلہ تھا، جن کو بعد میں انصار کہا جانے لگا، ان کے درمیان بڑی چپکلس تھی، اور ہمیشہ اختلاف، ہمیشہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں یہودیوں کے درمیان اور انصار کے درمیان۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار، اوس و خزرج کے درمیان اخوت و بھائی چارگی پیدا فرمائی، وہ لوگ آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ رہنے لگے، اور بعد میں سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ یہودی کا جو معاملہ تھا وہ بڑا عجیب رہتا تھا، کیونکہ یہودیوں کی فطرت میں یہ ہے کہ جہاں بھی رہتے ہیں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور جہاں بھی رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت بنے، جو ہم کہیں وہی ہو، حکومت کے سارے معاملات ان کے ہاتھوں میں ہو، حکومت کے باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہو، جہاں بھی جاتے ہیں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ فلسطین کا دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے یہودی ہیں مگر فلسطین پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، فلسطینیوں کو، مظلوموں کو کس قدر ان لوگوں نے قتل کیا، پریشان کیا ان کے ملک میں آ کے۔ تو ان کا جو حال مدینے میں تھا یہودیوں کا، کہ اوس و خزرج کو پریشان کرتے تھے، ہمیشہ آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے تو آپ نے معاہدہ کیا۔ وہ کیا معاہدہ ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدہ کروایا یہودیوں کے درمیان اور انصار کے درمیان، تاکہ اس معاہدہ کی وجہ سے آپس میں دونوں گروپ سکون و اطمینان، امن و شانتی، پریم اور مانوتا کے ساتھ زندگی گزارے، میرے نبی نے جو معاہدہ کی دفعات آپ نے قائم کیے، اس کائنات کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کائنات کو اس معاہدے کے بارے میں، اس پیس ٹریٹی کے بارے میں، اس سنسار کو سوچنا چاہیے، دنیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیس ٹریٹی، امن و شانتی کا جو معاہدہ کروایا، وہ آج کے دور میں کس قدر اس کی ضرورت ہے۔ جو ہندو مسلم کے جو معاملات ہو رہے ہیں، انسانیت پہ جو حملہ ہو رہا ہے، اسلام دشمن جو مسلمانوں پر روز بروز حملہ کر رہے ہیں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں ملک میں شانتی قائم ہو، پریم ہو، مانوتا ہے، محبت ہو، تو میرے نبی نے جو پیس ٹریٹی ایک معاہدہ کروایا یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، اس معاہدے کی ضرورت آج بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کیا معاہدہ تھا؟ سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ ہے وہ باقی رہے گا، یعنی اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل۔ آج جو ظالم لنچنگ کر رہے ہیں، جو لنچنگ جتنے لوگ مل کے کر رہے ہیں، اگر قتل کے بدلے قتل ہو جائے کہ جتنے لوگ مل کے لنچنگ کیا ان کو بھی قتل کیا جائے، تو اللہ کی قسم دوسرے دن سے لنچنگ ہونا بند ہو جائے گی۔
یہ پہلا معاہدہ کا پہلا دفعہ کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ ہے وہ باقی رہے گا. فدیہ یعنی پیسے دے کے غلام کو آزاد کرانا. دوسرا جو دفعہ ہے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور ان کے مذہب میں دخل اندازی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ اس میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسا آپ جو ہے یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا, ان کے لیے آزادی ہوگی, جیسا چاہیں وہ رہیں. سبحان اللہ. دوسرا دفعہ. تیسرا دفعہ دونوں میں دوستانہ برتاؤ رکھا جائے, یعنی یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان. میرے نبی نے جو تیسرے دفعات میں بات کہی کہ آپ مسلم ہو اور یہ نان مسلم ہے, مگر لازم ہے کہ سب دوستانہ انداز میں رہیں, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں. یہ اسلام, میرے نبی کا پیغام. چوتھا دفعہ اگر کسی سے جنگ یا لڑائی ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرے, یعنی مسلمان اور یہودی جو ہیں ان پر, مسلمانوں پر یہودیوں پر اگر کوئی جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے, کوئی آ کے اٹیک کرتا ہے, تو مسلمان یہودی دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں. کیا بات ہے. پانچواں, اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو دونوں مل کر مقابلہ کریں گے. کتنی پیاری بات کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا, اسٹیٹ پر اگر حملہ ہوگا, تو مسلمان اور جو نان مسلم سب لوگ مل کے اس کی دفاع کریں گے, ڈیفنس کریں گے, لڑیں گے اور اس کے خلاف مہازارائیاں قائم کریں گے, مقابلہ کریں گے, تاکہ ملک میں بدعنوانی نہ پھیلے, ملک میں امن و شانتی برقرار رہے. کتنی پیاری بات. دفعہ 5 میں مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو دونوں لوگ مل کے. کیا ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے؟ مسلمان, انڈیا کے رہنے والے مسلمان نان مسلم مل کے امن و شانتی کا ایک ماحول قائم کر کے یہ ہم رکھ لیں اپنے دلوں میں کہ ہمارے ملک پہ اگر کوئی ہمارے ملک کی طرف کوئی آنکھ دکھاتا ہے تو ہم اس کی آنکھ نکال لیں گے. کوئی بھی ملک کا لو, کوئی بھی ملک ہو, کیونکہ ہمارا ملک ہے. حب الوطنی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. میرے نبی نے جو بیان فرمایا اور جو کتابوں میں ملتا ہے کہ ملک سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ مسلمانوں جس ملک میں رہو, جہاں پہ رہو, اپنے ملک سے محبت کرو, بلکہ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا حصہ ہے. یہ 5 دفعات ہو گئے. چھٹے دفعات میں میرے نبی فرماتے ہیں قریش اور ان کے فریق کو پناہ نہیں دیا جائے گا. یعنی قریش جو یہودیوں کے بھی دشمن تھے, مسلمانوں کے بھی دشمن تھے, اس لیے دونوں فریق مسلمان اور یہودی, قریش جو تھے دشمن تھے, ان کو پناہ نہیں دیا جائے گا. کتنی پیاری بات. اور لاسٹ, کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے تو دوسرا فریق اس مصالحت میں شامل ہوگا. یعنی مسلمان اور یہودی اگر ان میں سے کوئی کسی سے کمپرومائز کر لیتا ہے تو اب دوسرا بھی اس سے کمپرومائز کر لے. کیا بات ہے. اگر یہ معاملات جتنے میں نے دفعات پڑھے ہیں, اگر ان دفعات پر عمل کیا جائے, بھائی چارہ پیدا کیا جائے, مذہبی آزادی, فریڈم آف ایکسپریس, آزادی ہو, مذہبی آزادی, یہ فریڈم ہونی چاہیے جو میرے نبی نے بیان فرمایا. بھائی چارہ قائم کیا جائے, آپس میں لڑا نہ جائے. جنگ اگر کسی دوسرے نے ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں تاکہ ہمارا ملک کمزور نہ ہو. یہ ہے پیس ٹریٹی. اگر ہم امن چاہتے ہیں, شانتی چاہتے ہیں, تو میرے نبی نے جو آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا, اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو یقیناً ہمارا ملک, جو کہا جاتا ہے نا وشو گرو بنے گا, تب جا کے میرا ملک ہندوستان, ہمارا ملک بھارت اس وقت وشو گرو بنے گا جو میرے نبی نے 1400 سال پہلے آ کے بیان فرمایا تھا. کیا بیان فرمایا, میں پھر سے ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. پہلی بات, خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ ہے وہ باقی رہے گا. یعنی خون بہا, اگر کسی نے قتل کیا کسی کو تو اس کو قتل کیا جائے. جب اس کو قتل کیا جائے گا تو دوسرا جب دیکھے گا اس کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی لنچنگ کرنے کی, کسی پر حملہ کرنے کی.
दूसरा, यहूदियों को मजहबी आज़ादी होगी। तीसरा, दोनों दोस्ताना बर्ताव करेंगे, दोनों दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। चौथा, अगर किसी से जंग होती है तो एक दूसरे की मदद करेंगे। पांचवा, अगर मदीने पर हमला होगा तो दोनों मिलकर मदीने का दिफा करेंगे, डिफेंस करेंगे। छठा, कुरैश और उनके फरीक को पनाह न दिया जाएगा, क्योंकि कुरैश जो दुश्मन थे मुसलमानों के और यहूदियों के, इसलिए उनको पनाह न दिया जाए। सातवां जो है, किसी दुश्मन से अगर एक फरीक ने सुलह कर लिया तो दूसरा फरीक भी सुलह कर ले, दूसरा ग्रुप भी सुलह कर ले। क्या बात है! यह है मेरे नबी ने इस दुनिया को जो पैगाम दिया, इस्लाम ने जो एक पीस ट्रेटी दुनिया को एक निज़ाम दिया कि इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारे, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ, प्रेम, मानवता के साथ। ये मेरे नबी ने पूरा एक बयान फरमा दिया। अगर इसको हम कायम करते हैं, लागू करते हैं, यकीनन अमन और शांति कायम होगी।